سرکردہ عراقی سیاستدار اور مجلس اعلیٰ عراقی کے سربراہ کی ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سے ملاقات، ایران اور عراق کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اور امریکہ فوجیوں کی واپسی کے شیڈول پر نظر ثانی کر سکتا ہے، افغانستان کے صدر اشرف غنی کا امریکی ٹیلی ویژن سے انٹرویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ محمد علی قمی حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے عراقیوں میں اتحاد کو دہشت گردوں کے مقابلے میں کامیابی کا اہم ترین عامل قرار دیا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے تہران میں اس ملک کی مجلس اعلیٰ اسلامی کے سربراہ عمار حکیم سے گفتگو میں داعش کے دہشت گردوں کے مقابلے میں عراقی فوجیوں، پیشمرگہ فورسز اور عوامی رضاکاروں کی حالیہ کامیابیوں اور اس دہشت گرد گروہ کے قبضے سے مختلف علاقوں کی آزادی پر اظہار خوشی اور عمار حکیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی و فوجی شعبوں میں شیعہ و سنی فورسز میں اتحاد و یکسوئی عراق کے علاقائی و قومی اقتدار کی تقویت کے تناظر میں تاریخی ثمرات کی حامل ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے عراقیوں میں اتحاد کو دہشت گردوں کے مقابلے میں کامیابی کا اہم ترین عامل قرار دیا۔ انہوں نے عراقی عوام کو لاحق خطرات کے مقابلے میں عراقیوں کے درمیان اتحاد اور اس ملک میں امن و استحکام کی برقراری میں عراق کی مرجعیت اور علماء کرام کے کردار کی قدردانی کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے عراق کی حکومت کو ہمہ جہتی حمایت جاری رکھے گا۔ اس ملاقات میں عمار حکیم نے بھی عراق کی موجودہ صورتحال کے بارے میں مکمل رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ عراقیوں کے درمیان اتحاد کا فروغ دہشت گردوں کی ناکامی کا باعث بنا ہے اور یہ کہ عراق سے دہشت گردی کے خاتمے اور تمام علاقوں کی آزادی تک عراقی فورسز اور عوامی رضاکاروں کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عراق کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ موصل شہر کی آزادی عراق میں داعش کے دہشت گردوں کی مکمل شکست ثابت ہوگی۔ عراقی وزیر دفاع خالد العبیدی نے عراقی شہریوں کے خلاف داعش کے وحشیانہ مظالم اور جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراقی صوبہ نینوا کے صدر مقام موصل کی آزادی کے ساتھ ہی عراق میں دہشت گردوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ عراقی وزیر دفاع نے فوج کو بہترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی حکومت کے اقدام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی طاقتور فوج کی تشکیل جو ملک کی سلامتی کو یقینی بنا سکے ضروری ہے۔ اس درمیان عراقی فوج نے اپنی تازہ ترین کامیابیوں کے تحت جو پیشمرگہ ملیشیا کے تعاون سے حاصل ہوئیں، موصل کے جنوب مشرق میں کنعوز اور شیخ حمد کے علاقوں کو داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ اس وقت عراقی فوج، عوامی رضاکار فورس اور پیشمرگہ ملیشیا کے جوان موصل شہر کی آزادی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس درمیان عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے عراق کے مشرقی شہر مقدادیہ کے شمال میں قریع الزور نامی علاقے میں داعش کے کمانڈر ابو عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کی گاڑی پر حملہ کر کے اس کو اور اس کے متعدد ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ عراقی سیکورٹی فورس نے شہر تکریت کے جنوب میں ایک ٹریننگ سینٹر پر قبضہ کر لیا۔ اس ٹریننگ سینٹر میں تکفیری گروہ داعش کے عناصر کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اسی طرح عراقی سیکورٹی فورس نے اس شہر کے جنوبی علاقے میں ایک ایسے سینٹر پر قبضہ کر لیا جس میں خودکش کار بم تیار کیا جاتا تھا۔ العالم کے مطابق جنوبی تکریت کے الاساقی علاقے میں اتوار کو گھر گھر کی تلاشی کے دوران عراقی پولیس کو یہ کامیابی ملی۔ اس ذریعے نے نام ظاہر نہ کیے جانے کی شرط پر بتایا کہ پولیس نے اس کارخانے میں موجود دھماکہ خیز مواد کو بے اثر بنایا اور اس میں موجود ساز و سامان کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ واضح ہے کہ عراقی سیکورٹی فورس نے جنوبی تکریت کے الاساقی علاقے کے بڑے حصے کو داعش کے وجود سے آزاد کرایا۔ اس دوران پولیس نے 3 گھروں کو بموں سے پاک کیا اور اس علاقے میں لگائے گئے 10 بموں کو بے اثر بنایا۔ عراقی سیکورٹی فورس کی کامیابی سے بوکھلائے داعش نے مشرقی تکریت کے العبید قبیلے کے 80 افراد کا اغوا کر لیا ہے۔ شام کے صدر نے دمشق کی افرام جامع مسجد میں میلاد النبی کے جشن میں شرکت کی۔ ارنا کے مطابق صدر بشار اسد نے اتوار 12 ربیع الاول کو افرام جامع مسجد میں نماز جماعت ادا کی اور نماز کے بعد میلاد النبی کے جشن میں شرکت کی۔ واضح ہے کہ اہل سنت حضرات نے 12 ربیع الاول کو پیغمبر اکرم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کا جشن منایا۔ صدر بشار اسد نے 2014 کے آخری دن یعنی 31 دسمبر کو دمشق کے شمال مشرقی علاقے جوبر میں فوجیوں کے ساتھ نئے سال کے جشن میں بھی شرکت کی تھی۔ بحرین میں سیکورٹی فورسز کی جارحانہ کارروائیوں کے باوجود اس ملک کے عوام کے پرامن احتجاجی مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ بحرین میں جمعیت الوفاق کے سیکریٹری جنرل شیخ علی سلمان کو آل خلیفہ حکومت کی جانب سے حراست میں رکھے جانے کے خلاف اس ملک کے عوام کے مظاہرے مسلسل 8ویں روز بھی جاری رہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت منامہ کے علاقے بلاد القدیم میں بحرینیوں نے ایک بار پھر اجتماع کیا اور شیخ علی سلمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرہ ایسی صورت میں کیا گیا کہ آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے پرامن مظاہرے کو کچلنے کے اقدامات بدستور جاری ہیں، جنہوں نے پرامن مظاہرہ کر رہے بحرینیوں پر ربڑ کی گولیاں چلائیں اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ پرامن مظاہرین کے خلاف جارحیت کا ارتکاب اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آل خلیفہ حکومت بحرینی عوام کے خلاف طاقت کے استعمال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کر رہی ہے۔ جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ بحرین میں اس ملک کے شہریوں کے حقوق کی بحالی اور شیخ علی سلمان کی رہائی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ دوسری جانب بیرون ملک مقیم بحرین کے 31 سرگرم عمل سیاسی کارکنوں نے بحرین میں موجودہ سیاسی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ اور برطانیہ کو قرار دیا ہے۔ ان کارکنوں نے ایک بیان میں بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکریٹری جنرل کو حراست میں لیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس قسم کے خطرناک اقدام کے نتائج کی ذمہ دار خود آل خلیفہ حکومت ہے اور اس آمر حکومت کو چاہیے کہ شیخ علی سلمان کو فوری طور پر رہا کر دے۔ دوسری جانب بحرین کی ایک نمائشی عدالت نے شیخ علی سلمان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ بحرین کی جمعیت الوفاق کے جنرل سیکریٹری شیخ علی سلمان کے وکیل عبداللہ الشملاوی نے بتایا ہے کہ ان کے موکل پر بحرین کی عدالت نے اتوار کے روز تفتیش کے بعد نئے الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شیخ علی سلمان کی حراست کی مدت بڑھا دی گئی ہے۔ بحرین کے اٹارنی جنرل نائف محمد کے بقول شیخ علی سلمان پر وزارت داخلہ کی اعلانیہ توہین اور حکومت کو طاقت، دھمکی اور غیر قانونی طریقوں سے تبدیل کرنے کے لیے عوام کو اکسانے کا الزام ہے۔ شیخ علی سلمان کے وکیل نے بتایا ہے کہ شیخ علی سلمان نے اپنے اوپر لگنے والے سبھی الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ شیخ علی سلمان کو پچھلے ہفتے بحرینی پولیس نے 10 گھنٹے کی تفتیش کے بعد گرفتار کر لیا تھا۔ بحرین میں 14 فروری سن 2011 سے عوامی انقلاب کے شروع ہونے کے بعد سے تقریباً ہر دن آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوامی مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ فلسطین کی خود مختار انتظامیہ سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ ایک بار پھر پیش کرنے کے مسئلے پر غور کر رہی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطینی ریاست کی تشکیل سے متعلق قرارداد خارج ہو جانے کے بعد اس قرارداد کا مسودہ ایک بار پھر پیش کرنے کے مسئلے پر وہ اردن سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں فلسطینی انتظامیہ کی سنجیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کی تشکیل سے متعلق قرارداد خارج ہو جانے کے بعد قرارداد کا مسودہ اس حد تک بار بار پیش کرتے رہیں گے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہی ہوگا اور اس شہر میں صہیونی آبادکاری کی مخالفت جاری رکھی جائے گی۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے کہا کہ فلسطین کی خود مختار انتظامیہ سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ ایک بار پھر پیش کرنے کے مسئلے پر غور کر رہی ہے۔ اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سرکردہ عراقی سیاستداں اور مجلس اعلیٰ عراقی کے سربراہ کی ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سے ملاقات، ایران اور عراق کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اور امریکہ فوجیوں کی واپسی کے شیڈول پر نظر ثانی کر سکتا ہے، افغانستان کے صدر اشرف غنی کا امریکی ٹیلی ویژن سے انٹرویو۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کی 2 سالہ مہلت پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکہ کے CBS ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ افغانستان اور ان کے اتحادی
مقاصد کے حصول کی بھرپور کوشش اور حقیقی پیش رفت کرتے ہیں تو افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کی 2 سالہ مہلت پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک امریکہ کی قومی سلامتی کونسل، وزارت خارجہ اور امریکی وزارت دفاع نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر باراک اوباما نے اعلان کیا تھا کہ سیکورٹی کی ساری ذمہ داری افغانستان کی جانب سے سنبھالے جانے کے ساتھ سن 2016 تک امریکہ کے تمام فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلا لیا جائے گا۔ افغانستان میں گزشتہ مہینے نیٹو مشن کے خاتمے کا اعلان کیے جانے کے بعد بھی لگ بھگ 13,000 غیر ملکی فوجی، جن میں بیشتر امریکی فوجی شامل ہیں، افغان فوجیوں کی تربیت کے بہانے اس ملک میں رکے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں دلی ہوائی اڈے کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے اس بات کا انتباہ دیے جانے کے بعد کہ دہشت گرد ایئر انڈیا کی دلی کابل فلائٹ کے ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر سکتے ہیں، اتوار کے روز دلی ایئرپورٹ کی سیکورٹی بڑھائی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سنیچر کے روز اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں کہ 1999 کے قندھار ہائی جیک سانحے کی تکرار ہو سکتی ہے۔ 1999 میں دہشت گرد انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ IC 814 کو ہندوستانی فضائی حدود سے ہائی جیک کر کے افغانستان کے شہر قندھار لے گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے اشارے پر ہندوستان اور افغانستان کے درمیان فلائٹ میں ہندوستانی سفارتکار دہشت گردوں کے نشانے پر ہو سکتے ہیں۔ مسافروں کی دو بار جسمانی تلاشی لیے جانے کے ساتھ ساتھ مرکزی صنعتی سیکورٹی فورس CISF کے کارندے ایئر انڈیا کے صفائی عملے کی بھی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایئر انڈیا کے ترجمان GP راؤ نے نیوز ایجنسی IANS کو بتایا کہ سنیچر کے روز کولکاتہ کے کنٹرول روم کو ایک نامعلوم شخص نے دھمکی آمیز فون کیا، جس میں اس نے کولکاتہ کابل فلائٹ کے ہائی جیک کیے جانے کی دھمکی دی۔ افغانستان میں ہندوستانی شہری دہشت گردوں کے نشانے پر رہتے ہیں اور اس سلسلے کا آخری واقعہ ہرات میں مئی 2014 کو ہندوستانی قونصل خانے میں رونما ہوا، جب بھاری اسلحوں سے لیس 4 افراد نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی آج آئینی ترمیم کے بل کی منظوری دینے والی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک نہایت اہم اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا، جس میں انسداد دہشت گردی کی قومی منصوبے کے تحت تیار کردہ آئینی ترامیم پر رائے شماری کرائی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید ایوان میں 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ ترامیم میں فوری غور اور منظور کرنے کی تحریک پیش کریں گے۔ مذکورہ دونوں بل ایوان میں ہفتے کے روز پیش کیے جا چکے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ دونوں بل اسمبلی میں بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لیے جائیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور پارلیمانی رہنما پہلے ہی آئینی ترامیم پر متفق ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل سینٹ میں چلا جائے گا، جہاں سے منظوری ہونے پر اس پر صدر پاکستان دستخط کریں گے، جس کے بعد 21ویں ترمیم ملک میں لاگو ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ اس بل کی منظوری کے ذریعے ملک میں 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم ہو جائیں گی۔ وفاقی حکومت کی منظوری سے سول عدالتوں میں دہشت گردی کے زیر سماعت مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں منتقل کیے جا سکیں گے۔ پیر کو ہونے والے اجلاس کے دوران ایوان میں سانحہ پشاور پر بھی بحث ہوگی۔ یاد رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو طالبان دہشت گردوں نے پشاور کے اسکول پر حملہ کر کے 140 سے زائد اسکولی بچوں کو انتہائی وحشیانہ طریقے سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کو اس شہر کے مقتول پولیس کی جوان کی آخری رسومات میں شرکت کے وقت کچھ پولیس افسروں کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق نیو یارک پولیس کے مقتول جوان وینجیان لیو کی تدفین کے موقع پر جب بل ڈی بلاسیو اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تو ہزاروں پولیس افسر منہ موڑ کر بیٹھ گئے، اور اس طرح ان پولیس افسروں نے خاموش طریقے سے مظاہرہ کر کے اپنے غم و غصے کو ظاہر کیا۔ مظاہرہ کرنے والے پولیس افسر ڈی بلاسیو سے اس لیے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سیاہ فام بیٹے کو پولیس کا سامنا ہونے کی صورت میں کچھ احتیاط کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان پولیس افسروں کا ماننا ہے کہ نیو یارک کے میئر کا بیان پولیس مخالف جذبات کے شدید ہونے کا سبب بنا ہے، اور ان کا بیان لیو اور راموس نامی پولیس اہلکار کے فائرنگ میں مارے جانے کا بھی سبب بنا ہے۔ یہ دونوں پولیس افسران 20 دسمبر کو فائرنگ کے ایک واقعے میں مارے گئے۔ تکفیری دہشت گردوں کے خلاف عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں کو ملنے والی مسلسل کامیابیوں نے جہاں دہشت گردوں اور ان کے مقامی حامیوں کے حوصلوں کو پست کر دیا ہے، وہیں مسلسل ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ نامعلوم ہوائی جہازوں کے ذریعے داعش کے زیر قبضہ علاقوں میں ہتھیار اور گولہ بارود کی پیٹیاں گرائی جا رہی ہیں۔
عراق کے صوبہ صلاح الدین کے ایک اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار جاسم الجبارہ نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی تکریت کے علاقے الدور میں ہوائی جہازوں نے بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم داعش سے وابستہ دہشت گردوں کے لیے بڑی مقدار میں ہتھیار گرائے ہیں۔ اس سے قبل بلد شہر کے کمشنر مفید البلداوی نے بھی انکشاف کیا تھا کہ داعش کے خلاف نام نہاد بین الاقوامی اتحاد کے طیارے نے صوبہ صلاح الدین کے جنوبی علاقے میں دہشت گردوں کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود کے علاوہ بڑی مقدار میں دیگر ضروری ساز و سامان پیراشوٹ کی مدد سے گرایا ہے۔ مفید البلداوی کے مطابق شہر کے سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کا مشاہدہ کیا ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے موصل سے رکن پارلیمنٹ جمیلہ العبیدی کے حوالے سے بتایا ہے کہ موصل ایئرپورٹ پر جو دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے، ہر روز نامعلوم طیارے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر اترتے ہیں۔ دہشت گرد عناصر کو اسلحے سے لیس کیے جانے کے باوجود داعش کو عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں کے مقابلے میں شدید ہزیمت اور شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دفاعی مبصرین کے مطابق عراقی فوج، عوامی رضاکار فورس اور کرد ملیشیا کے درمیان جو ہم آہنگی اور تعاون پایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں داعش کے مقابلے میں ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی ہو گئی ہے جس کے پیش نظر داعش اور اس کے حامیوں کی شکست یقینی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عراقی افواج کی مسلسل پیش قدمی کے نتیجے میں ملک کے شمالی اور مغربی علاقوں سے داعشی عناصر نے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ عراق کے زمینی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ داعشی عناصر امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کی بھرپور حمایت اور مدد کے باوجود مزمحل ہوتے جا رہے ہیں۔ داعش گروہ کی نابودی عراق کے تمام گروہوں کا مشترکہ ہدف ہے، اس لیے کہ امریکی حمایت یافتہ اس گروہ سے سبھی کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ قوانین و شواہد یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ اور داعش کے درمیان ایک بہت ہی گہرا رابطہ ہے اور شام کے شہر رقہ میں داعش کے ہاتھوں اردن کے جنگی طیارے کے مار گرائے جانے کا واقعہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ اس گروہ کی ڈوریں امریکہ سے ملی ہوئی ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما کی جانب سے داعش کے لیے بجٹ کی فراہمی، نیز سعودی عرب اور اردن میں داعش کے افراد کی ٹریننگ نام نہاد عالمی اتحاد کی ماہیت کو آشکارا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سرکردہ عراقی سیاستدان اور مجلس اعلیٰ عراقی کے سربراہ کی ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سے ملاقات، ایران اور عراق کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اور امریکہ فوجیوں کی واپسی کے شیڈول پر نظر ثانی کر سکتا ہے، افغانستان کے صدر اشرف غنی کا امریکی ٹیلی ویژن سے انٹرویو۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور آپ ملاحظہ فرمائیں تصویری رپورٹ۔ خدا حافظ۔ حکومت کے اقدام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی طاقتور فوج کی تشکیل جو ملک کی سلامتی کو یقینی بنا سکے ضروری ہے۔ اس درمیان عراقی فوج نے اپنی تازہ ترین کامیابیوں کے تحت جو پیشمرگہ ملیشیا کے تعاون سے حاصل ہوئیں
موصل کے جنوب مشرق میں کنعوز اور شیخ حمد کے علاقوں کو داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ اس وقت عراقی فوج، عوامی رضاکار فورس اور پیشمرگہ ملیشیا کے جوان موصل شہر کی آزادی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس درمیان عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے عراق کے مشرقی شہر مقدادیہ کے شمال میں قریع الزور نامی علاقے میں داعش کے کمانڈر ابو عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کی گاڑی پر حملہ کر کے اس کو اور اس کے متعدد ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ سرکردہ عراقی سیاستداں اور مجلس اعلیٰ عراقی کے سربراہ کی ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سے ملاقات، ایران اور عراق کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اور امریکہ فوجیوں کی واپسی کے شیڈول پر نظر ثانی کر سکتا ہے، افغانستان کے صدر اشرف غنی کا امریکی ٹیلی ویژن سے انٹرویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ محمد علی قمی حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے عراقیوں میں اتحاد کو دہشت گردوں کے مقابلے میں کامیابی کا اہم ترین عامل قرار دیا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے تہران میں اس ملک کی مجلس اعلیٰ اسلامی کے سربراہ عمار حکیم سے گفتگو میں داعش کے دہشت گردوں کے مقابلے میں عراقی فوجیوں، پیشمرگہ فورسز اور عوامی رضاکاروں کی حالیہ کامیابیوں اوقات میں عمار حکیم نے بھی عراق کی موجودہ صورتحال کے بارے میں مکمل رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ عراقیوں کے درمیان اتحاد کا فروغ دہشت گردوں کی ناکامی کا باعث بنا ہے، اور یہ کہ عراق سے دہشت گردی کے خاتمے اور تمام علاقوں کی آزادی تک عراقی فورسز اور عوامی رضاکاروں کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عراق کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ موصل شہر کی آزادی عراق میں داعش کے دہشت گردوں کی مکمل شکست ثابت ہوگی۔ عراقی وزیر دفاع خالد العبیدی نے عراقی شہریوں کے خلاف داعش کے وحشیانہ مظالم اور جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراقی صوبہ نینوا کے صدر مقام موصل کی آزادی کے ساتھ ہی عراق میں دہشت گردوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ عراقی وزیر دفاع نے فوج کو بہترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی حکم اور اس دہشت گرد گروہ کے قبضے سے مختلف علاقوں کی آزادی پر اظہار خوشی اور عمار حکیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی و فوجی شعبوں میں شیعہ و سنی فورسز میں اتحاد و یکسوئی عراق کے علاقائی و قومی اقتدار کی تقویت کے تناظر میں تاریخی ثمرات کی حامل ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے عراقیوں میں اتحاد کو دہشت گردوں کے مقابلے میں کامیابی کا اہم ترین عامل قرار دیا۔ انہوں نے عراقی عوام کو لاحق خطرات کے مقابلے میں عراقیوں کے درمیان اتحاد اور اس ملک میں امن و استحکام کی برقراری میں عراق کی مرجعیت اور علماء کرام کے کردار کی قدردانی کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے عراق کی حکومت کو ہمہ جہتی حمایت جاری رکھے گا۔ اس